میرے ساتھیوں، ہم نے اس ایم کیو ایم کے اوپر قبضہ نہیں کیا ہے، ہم اس ایم کیو ایم میں کسی کے گن پوائنٹ پر نہیں ہیں، کنوکشن کے ساتھ ہمیں ایمان ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں، اور تمہیں بھی یہ ایمان ہے، ہونا چاہیے اور آئندہ بھی رہنا چاہیے کہ ہم ہی صحیح ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی صحیح ہوں اور کوئی اور بھی صحیح ہو، نہیں، یہ دو چیزیں دنیا میں اکٹھے نہیں ہو سکتی، یا ہم صحیح ہوں گے یا کوئی اور صحیح ہوگا۔ اگر ہم صحیح ہیں تو کوئی اور صحیح نہیں ہے، اور یہ کنوکشن ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں۔ میرے ساتھیوں، صرف یہ نعرہ نہیں ہے، ہمیں جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، جو لوگ آج ہمیں ڈرا رہے ہیں، میں تمہارے سامنے کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی کنفیوژن دماغ میں نہ رہے۔ ہم نے کیوں مخالفت کی، ہم نے کیوں الطاف حسین صاحب کو چھوڑا، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں اس والی بات کا ذکر کرتا ہوں۔ میں 3 واقعات تمہارے سامنے رکھتا ہوں، میں ان 3-4 لوگوں میں شامل ہوں کہ جب الطاف حسین صاحب کی اہلیہ نے طلاق کے لیے برطانیہ کی عدالت سے رجوع کیا تو ہم 2-3 لوگوں کو بلایا گیا وہاں لندن، جس میں بھی شامل ہوں۔ تو جب ہم وہاں گئے اس طلاق کے میٹر کو ڈیل کرنے کے لیے، کہ کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں، پہلے بھی بول چکا ہوں، کارکنوں کے سامنے پہلی دفعہ بولتا ہوں، چلو، تو وہاں پر ہم سے پہلے فاروق نائک جو کہ پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر قانون اور پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر داخلہ اس وقت کے رحمان ملک، یہ 2 افراد زرداری صاحب سے بات کر کے پہلے سے وہ وہاں لندن میں ہم سے پہلے موجود ہیں، سٹنگ وفاقی وزیر، اور ان کے پاس میرے لیڈر، میرے قائد کی بیوی کی طرف سے فائل کی ہوئی ڈاکومنٹ، اتنی بڑی کتاب موٹی، کہ جو ان کی اہلیہ نے الزامات لگائے گھر کے بیڈ روم سے لے کر باہر تک، اس کیس کو کون ڈیل کر رہا ہے؟ جس پارٹی سے اختیارات اور حقوق لینے کے لیے یہ پارٹی بنی، زرداری صاحب کا رائٹ لیفٹ آدمی رحمان ملک اور فاروق اشنائک میرے لیڈر کی بیوی کی طرف سے الزامات لگائے ہوئے ڈاکومنٹ کو لے کر بیٹھے ہوئے لندن میں ہم سے پہلے، اور وہاں پر کیس لڑنے کی تیاری ہو رہی۔ ہم جب پہنچے اور ہم نے جب وہ پورا تھدا پڑھا، وہ الزامات پڑھے، ہم وفادار لوگ تھے، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی وہ پڑھ کر کہ کسی اور کا الزام نہیں ہے، اپنی بیوی کا الزام ہے۔ ہم نے ہاتھ جوڑے ان کے کہ خدا کے واسطے اس کیس کو لڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ لندن کا قانون ہے کہ ایک دفعہ جب کیس چل جاتا ہے تو پھر اس کاغذ کو کوئی بھی 10 پاؤنڈ کی فیس جمع کرے اور کورٹ سے سارے کاغذات نکال سکتا ہے۔ لوگ اس کیس کا فیصلہ بھول جائیں گے کہ کون جیتا کون ہارا، اس دوران ہماری وہ بھدوڑے کی دنیا بھر میں کہ ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ منتیں کر کے ہاتھ جوڑ کر ایگری کروا لیا کہ بھائی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرو، کورٹ کے باہر سیٹلمنٹ کرو۔ 13 لاکھ پاؤنڈ جمع کر کے 13 لاکھ پاؤنڈ 1.3 ملین پاؤنڈ الطاف حسین صاحب کی سابقہ اہلیہ کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے 13 لاکھ پاؤنڈ، کیونکہ وہ ساری جائیدادوں میں سے جو آج ایم کیو ایم نے جیتی ہیں وہ آدھی پراپرٹی، لندن کا قانون ہے کہ طلاق ہوتی ہے تو آدھی پراپرٹی دینا پڑتا ہے آپ کو، وہ آدھی پراپرٹی کلیم کر رہی تھی کہ ساری آدھی پراپرٹی ان کی ہے، 13 لاکھ پاؤنڈ دیے ان کو، کیوں؟ عزت بچانے کے لیے۔ لیکن جس کیس کو ہم لڑنے نہیں گئے وہ کیس سارا کا سارا تھدا پیپلز پارٹی کے 2 وفاقی وزیروں کے پاس ہے، زرداری صاحب کے پاس ہے۔ جس قائد میں اس پوری قوم کی جان، اس کی جان کس کے ہاتھ میں؟ رحمان ملک کے ہاتھ میں۔ مہاجرو، جس قائد میں پوری قوم کی جان، اس قائد کی جان جو ہے وہ رحمان ملک کے ہاتھوں میں، زرداری صاحب کے ہاتھوں میں، جن سے ہمیں نسلوں کے حقوق لینے۔ 2010 آ گیا، پھر ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر ہو گیا، شہید انقلاب کہلائے، کسی اور نے نہیں، الطاف حسین صاحب نے شہید انقلاب کہا ان کو۔ اور 2012 میں جب اسکاٹ یارڈ نے سارے ثبوت و شواہد جمع کر لیے اور 2012 میں بلانا شروع کیا تو 2012 کے اینڈ میں 8 لوگوں کو ہمیں دبئی بلا کر الطاف حسین صاحب نے 8 گھنٹے ہمیں یہ بتایا کہ میں پکڑا جانے والا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اسکاٹ یارڈ جو ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر میں انکوائری میں سارے ڈاکیومنٹس لے کر گئی ہے، اس کے بعد اس کو پتا چل گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ڈائریوں سے کہ ہمارا را سے کانٹیکٹ ہے، میں کسی بھی دن پکڑا جانے والا ہوں، تو تیاری کرو۔ انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال، عشرت العباد، بابر غوری، ایم انور، طارق میر، عادل صدیقی، اور ساتھ کون ہمارے، کس کو بلائے گا دبئی صاحب؟ اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ پیپلز پارٹی کے رحمان ملک۔ 8 گھنٹے میرا قائد، میرا لیڈر پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر داخلہ کو بیٹھ کر یہ بتا رہا ہے کہ میں 25 سالوں سے را سے پیسے لے رہا ہوں، میرا رب گواہ ہے کہ اس میں زیر زبر کی بھی کوئی غلطی ہو۔ 8 گھنٹے اس پیپلز پارٹی کا وزیر داخلہ جس سے میری قوم کے حقوق ملنے ہیں، کوٹا سسٹم ختم ہونا ہے، یہاں پر جنہوں نے ہمیں نسل کشی کر رکھی ہے ان کو چنگل سے ان سے نجات دلانا ہے۔ اس کے بعد میرے ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں بہنوں، اس حد تک ہم دلدل میں پھنس گئے کہ پھر سر اٹھانے کی ہمیں پھر جو ہے وہ جرت نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 4 دفعہ ہم 2008 سے 2013 تک ہم نے حکومت چھوڑی ہے، جہاں ذرا سا جوش چڑھتا تھا حکومت چھوڑ دیتے تھے، پھر کوئی بھائی کو کال کر کے بتاتا تھا کہ بھائی آپ کے سارے کیسز جو ہیں وہ کھل جائیں گے، سب کچھ پتا ہے ان کو، پھر بھائی جو ہے وہ راتوں میں ہمیں ہی کال آتی تھی، صبح بھائی رحمان ملک آ رہے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرو، اور اسی تنخواہ میں دوبارہ
کام کرو. 4 دفعہ 2008 سے 2013 تک گورنمنٹ چھوڑ کر باہر گئے اور اگلے دن واپس آئے. تو میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، ہم نے دھوکہ نہیں دیا کسی کو، ہم نے کسی پر قبضہ نہیں کیا، ہم نے اس قوم سے وفاداری کی ہے. ہمیں کوئی نقصان نہیں تھا پرسنلی. جو لوگ بیٹھے پیچھے، پرسنلی ان کو کوئی نقصان نہیں تھا، کسی سے کچھ بھی نہیں چھینا تھا، لیکن میری قوم گروی رکھ دی گئی تھی. آج ایم کیو ایم نے، تمہیں پتا ہے کہ لندن میں پراپرٹی کا کیس جیت لیا نہیں جیتا؟ تو اس پراپرٹی ابھی تک ہینڈ اوور کیوں نہیں ہو پائی؟ یہ پتا ہے کیونکہ الطاف حسین صاحب اس فیصلے کے خلاف ریویو میں چلے گئے. اس فیصلے کے خلاف کورٹ میں ریویو میں چلے گئے. کس مسئلے پہ؟ پراپرٹی کے مسئلے پہ. ایم کیو ایم میں 40 سال لگایا ہوا ڈاکٹر عمران فاروق شہید ہو گیا. اس کی ریویو پٹیشن میں کیوں نہیں گئے کہ لندن میں شہید ہوا ہے، لندن کی حکومت بتائے، عدالت فیصلہ کرے کہ اس کے مارنے والے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے. کہ ریویو پٹیشن کیوں نہیں لگائی جس کو شہید انقلاب کہہ رہے، جس نے 7 سال یہاں آپریشن کے بعد ہائیڈنگ میں رہ کر پارٹی کو چلایا، جو کہ پہلا دن کا کارکن ساتھ تھا، اس کو بے ایمانہ لندن میں شہید کر دیا. لندن میں تو آئی ایس آئی نہیں ہے، لندن میں تو پیپلز پارٹی نہیں ہے، لندن میں تو کورٹس آزاد ہیں. وہاں کیوں نہیں اپلیکیشن لے کر گئے کہ یہ میرے کنوینر کو، یہ میرے شہید انقلاب کو لندن میں دن دہاڑے کسی نے مار دیا ہے. عدالت اور یہاں کی ایجنسیاں ہمیں معلوم کر کے بتائیں، ہمیں انصاف دیں کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، ہمیں پتا کر کے بتائیں. کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ پتا تھا کہ اگر انہوں نے انکوائری شروع کر دی اور ان کو پتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر بتائیں گے کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا، 24 گھنٹے کے اندر بتائیں گے کہ عمران فاروق کس نے مارا. تو اے میرے ساتھیوں، کارکنوں، اے مہاجروں، ہم کسی دھوکے سے یہ کام نہیں کر رہے. ڈاکٹر عمران فاروق کو مارنے والے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں فلاں ہیلو اور فلاں ہڑتال اور ساری چیزیں، ان سے پوچھو کہ کنوینر کو کیوں شہید انقلاب کہہ رہے ہیں. یا تو اون کرے کہ ہم نے مارا ہے. یہ ساری داستانیں اس پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہیں. وہ پیپلز پارٹی آج ان کی بیسٹ بیٹ یہی ہے کہ الطاف حسین صاحب کے زمانے کی ایم کیو ایم ان کو سوٹ کرتی تھی. ایک رحمان ملک کی کال پر ڈیل ہوتے تھے کہ ناک تک ساری گند بلا میں ڈوبے ہوئے تھے، سارے کل پرزے، ساری جان ان کے ہاتھ میں تھی، ہل نہیں سکتے تھے. آج ڈاکٹر خالد مقبول کو کوئی رحمان ملک اب نہیں ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. کوئی پیپلز پارٹی میں کال کر کے بلیک میل کرنے والا نہیں ہے اس والی ایم کیو ایم کو. اس لیے پرابلم ہے، پتا ہے کہ سودا نہیں کرے گا. اور ابھی 1 سال میں دکھا دیا کہ 70 لاکھ لوگ گنے بغیر پیپلز پارٹی گنتی پوری کر رہی تھی سینسس، ان کے حلق سے ہم نے 73 لاکھ لوگ نکالے ہیں، کوئی کال نہیں کروا سکا. ابھی تو یہ ٹریلر ہے، ٹریلر. تو یہ پتا اس لیے پرابلم ہے. تو کیا بتا رہے ہیں مہاجروں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی بوائکاٹ کا اعلان ہو جائے گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اے ساتھیوں اور اے خاص طور پر مہاجروں، اپنے دماغ سے بات نکالو. میں کہتا ہوں کہ آج تمہارے بیاہ پہ کہ بوائکاٹ کا اعلان ہو جانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ہو جانا چاہیے. بولو بھائی، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولو بولو، تاکہ یہ ایک دفعہ یہ کٹا بھی فارغ ہو. ہر دفعہ یہ ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے یہ آئٹم رکھے ہوئے، ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے آئٹم رکھے ہوئے، ہمیں ڈرانے کے لیے آئٹم رکھے ہوئے. تو یہ تو ہو گئی. تو کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. تو اب جا کر کہیں کھڑے ہو، جا کر کوئی بات کرے، تمہارے پاس کانکریٹ بات ہونی چاہیے. دیکھو، اگر ہم یہ دماغ بنائیں گے کہ بھائی فلاں بھی صحیح ہے اور ہم بھی صحیح ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. ہم ہی صحیح ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی صحیح ہے اور ہم بھی صحیح ہیں. وہ صحیح ہوتے تو ہم سب لوگ وہی ہوتے، پھر یہ کیوں کر رہے ہوتے؟ تو اپنی دماغوں سے یہ کنفیوژن ہمیں نکالنا پڑے گا. اور اگر ہے نہیں ہے، مجھے پتا ہے اتنے بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، نہیں ہے، لیکن یہ دماغ سے بات نکالنی پڑے گی تاکہ دشمن اس ٹول کو استعمال نہ کرے. اگر دماغ میں کنفیوژن رہے گی، پیپلز پارٹی اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے، جماعت اسلامی اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے. ہم اس قوم کو گروی رکھ دیں. بھائی کوئی پیکج ہوتا، کوئی پلان ہوتا، کوئی قوم کو نکالنے کا کوئی طریقہ کار ہوتا تو ہاں ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ہم غلطی پر ہیں. کوئی پلان نہیں ہے. 40 سالوں میں تباہ برباد کر کے رکھ دیا سارا. فاروق بھائی نہیں ہے، ورنہ میں ابھی ان کے سامنے گواہی دلواتا. 2008 میں یعنی اس قائم خانی بیٹھے ہوئے، میں عشرت العباد انیس قائم خانی فاروق ستار، میں تھا. میں گیا ہوں لندن بغیر بتائے، جا کر پیر پکڑے ان کے جا کر. کس بات پہ؟ کہ آپ یہ شراب نوشی ترک کریں اور اپنا علاج کروائیں. 20 آدمی رابطہ کمیٹی کے گواہ ہیں. ان کو لے جا کر پھر اگلے دن ہم نے ڈیٹاکسیکیٹ جہاں کراتے ہیں، جہاں پر نشہ آور لوگوں کا علاج ہوتا ہے، وہاں جا کر ہم نے جا کر ان کو جمع کرایا، بھرتی کروایا، ان کا لندن کے بہترین اسپتال میں علاج کروایا. ہم ایسے ہی کھڑے ہو گئے آگے باہر. 2008 کی بات کر رہا ہوں. 2013 میں پارٹی چھوڑ کر گئے. 5 سال پہلے تم سے بول نہیں سکتے تھے. یہ روایت نہیں پارٹی کی کہ جو یہ بات کرے مار دیا جائے. ہم نے اس لیول پہ جا کر جو ہے وہ وفا کی ہے. ان کے
پیر پکڑے جا کے. ہمیں کیا مسئلہ تھا؟ اس لیے کہ قوم کی جگہ سائی ہوتی تھی. رات میں 2 بجے گھر آؤ تو پتا چلتا تھا کہ بھائی ٹی وی پہ آ گئے, ہوش میں نہیں ہے, گالیاں بک رہے ہیں دوسری پارٹی والوں کو. پوچھو یہ فیصل سبزواری سے, حیدر رضوی سے, اس وقت کے جو میڈیا چلانے والے لوگ ہیں, ٹی وی کے مالکوں کے جا کر پیر پکڑے کہ خدا کے واسطے رات کو اگر قائد کی کال آئے تو اس کو لائن پہ مت لینا, ہمیں فون کرنا, ہم کو تار نکلوا لیں گے, خدا کے واسطے ان کو فون پر نہیں لینا. پوچھو, قسم دو ان کو. ہم ایسی بیٹھے ہوئے یہ کر کے سارا کچھ مذاق ہے. یہ 2008 میں جا کر ان کو ریہیب سینٹر جا کر جمع کرایا ہے. نہیں سمجھے, ہم نے جانیں دی ہیں اس قوم کے لیے. کوئی سلمان خان اور شاہ رخ خان نہیں تھا کہ شکل پہ جو ہے وہ ہم مر مٹے. نہیں, اس کوس کے لیے جب تک قوم کا مسئلہ سمجھتے تھے تو جانے دے رہے تھے. جوڑا قبرستان آباد کر لیا, اوف نہیں کیا. آج جو لوگ زندہ بیٹھے ہیں ان کو رب نے مارنا نہیں چاہا, ورنہ کس نے کسر چھوڑی ہے مرنے میں؟ کس نے کسر چھوڑی ہے؟ تو یہ مذاق بند ہونا چاہیے, یہ شائع ہونا بند ہونا چاہیے, یہ بار بار یہ ڈسکشن بند ہونی چاہیے. دشمن کو بھی یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہمارے پیچھے ٹھوس دلائل ہیں جس کی بنا پر ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم کو چھپ کر, ڈر کر اور شرما حضوری میں ایم کیو ایم پاکستان نہیں چلا رہے, فخر کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان چلا رہے کہ ہم نے گری ہوئی قوم کو کھائی سے نکالا ہے. گر گئی تھی یہ قوم. آج جو کوٹا سسٹم ختم کرنے کے نام پر یہ پارٹی بنی تھی, آج ان سارے حالات اور واقعات نے کیا کر دیا کہ آج کی پیپلز پارٹی اتنی نڈر ہو گئی ہے کہ وہ اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی. جب دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے, شہری کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر ہماری نوکریاں کھا جاتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ آپ کو ایسی گہری کھائی میں گرا دیا. تو میرے ساتھیوں, آپ جب گلیوں میں جاؤ اور یہ باتیں ہوں, تمہارے پاس یہ سارے دلائل ہونے چاہیے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کے اوپر کوئی بات کرنا. آج اگر وہ سیاست سے لا تعلق ہو جائیں, آج وہ انٹرفیئر نہیں کریں, آج دشمن ان کے ہڑتال, ان کی بوائکاٹ کی کال نہ دے, مصطفیٰ کمال آخری آدمی ہوگا جو زبان پر ان کا نام لائے. لیکن میری قوم کو گھائی میں ابھی بھی آج بھی بیچ رہے ہیں. آج زرداری کی بیسٹ بیٹ اگر وہ بنے ہوئے ہیں تو اندازہ کرو کہ زرداری نے کتنے پیسے دیے ہوں گے.